برین مسالہ کی ایک اور پوڈکاسٹ پہ خوش آمدید۔ برین مسالہ پہ آپ کو ایسے موضوعات پہ تسلی بخش معلومات پڑھنے، دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو عام طور پہ اردو اور پاکستانی سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ کی طرح کاپی پینسل اٹھا لیں اور برین مسالہ کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں۔ 1 عدد دماغ دھلا ہوا، چند سوال اور تھوڑا سا ہرا دھنیا گارنشنگ کے لیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ۔ آج کی پوڈ کاسٹ کسی ایک سوال پر نہیں بلکہ گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک انتہائی اہم واقعے کی مناسبت سے ہے۔ 30 جولائی 2020 کو امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے مریخ کی جانب ایک نیا اور انتہائی اہم مشن روانہ کیا ہے۔ اس کی فوٹیج کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایٹلس V541 نامی اس راکٹ میں کوئی انسان تو نہیں لیکن ایک نئی اور جدید مارس روور پرسیورنس یعنی کہ استقامت موجود ہے۔ مریخ کی جانب یہ سفر تقریباً 5 مہینے پر مشتمل ہے اور یہ راکٹ تقریباً 91 ملین کلومیٹر یعنی 9 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ پرسیورنس روور دیکھنے میں تو ایک مانسٹر ٹرک یا ڈرٹ بائک کی طرح نظر آتی ہے، لیکن اس کی رفتار اصل میں ہمارے چلنے کی رفتار کے مقابلے میں بھی رینگنے کی طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روور وہاں پر فاسٹ اینڈ فیوریس مارس ایڈیشن کی شوٹنگ کے لیے نہیں بلکہ سیمپلز اکٹھے کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پرسیورنس روور مارس پہ تقریباً 1 سال کا عرصہ رہے گی۔ یہ 1 سال مارس کا 1 سال ہے جو زمین کے تقریباً 2 سال کے برابر بنتا ہے، اور اس عرصے کے دوران مریخ کے ماحول، جغرافی اور اس کی چٹانوں کی تحقیق کے لیے وہاں سے سیمپلز اکٹھے کرے گی۔ اس مقصد کے لیے پرسیورنس پر اسٹیٹ آف دا آرٹ آلات نصب ہیں جن میں کیمرے، مائکروفون اور زمین سے رابطے کے لیے کمیونیکیشن ڈیوائسز۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر 1 عدد ڈرل مشین بھی نصب ہے جو مارس کی زمین یعنی کہ مارس کی سطح سے سیمپل اکٹھے کرے گی۔ اس مشن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے مارس پہ پہلی دفعہ 1 عدد ہیلی کاپٹر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایک تجرباتی ہیلی کاپٹر ہے جو کہ ڈرون کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پنکھے خاص قسم کے کاربن فائبر سے بنائے گئے ہیں جو زمین پہ اڑنے والے جدید ترین ہیلی کاپٹر سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے گھومنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس کی فضا زمین کے مقابلے میں بہت پتلی ہے اور پتلی فضا میں سطح سے بلند ہونے کے لیے کئی گنا زیادہ پاور کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئیں کچھ کول باتیں اس مشن کے بارے میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا پیسہ خرچ کر کے مریخ پہ ہی کیوں جایا جا رہا ہے؟ مریخ نظام شمسی کا 4تھا سیارہ ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی یہ انسانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قدیم مصری تہذیب سے یونانی اور پھر رومی تہذیب میں بھی مریخ داستانوں اور لیجنڈز کا حصہ رہا ہے۔ مریخ کو ہر چند سال کے بعد صاف آسمان پر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے ہی قدیم رومیوں کے ہاں اس کو جنگ کے خدا مارس کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ یہی قدیم نام انگریزی سمیت مختلف زبانوں میں اب بھی موجود ہے، اور اسی کی نسبت سے انگریزی مہینے مارچ کا نام ہے۔ دوربین کی ایجاد کے بعد سے ہی مریخ کی سطح کے کئی نقشے سامنے آتے رہے ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں گیلیلیو سمیت کئی لوگوں نے دوربین کی مدد سے مریخ کا مطالعہ کیا۔ مریخ کا مدار کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر 16 یا 17 سال کے بعد مریخ زمین سے اپنے قریب ترین مقام پہ آ جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں ایک اطالوی ماہر فلکیات جوانی سکیاپریلی نے دوربین کی ذریعے مریخ کا مطالعہ کیا تو اسے مریخ کی سطح پر دریاؤں یا نہروں کی طرز کے نشانات نظر آئے۔ اس نے نہروں کو زمین پہ موجود دریاؤں کے نام دیے۔ بعد میں سکیاپریلی کی یہ نہریں تو نظر نہ آئیں، لیکن ناسا کے جدید مشن نے اس طرح کے نشانات کے شواہد ضرور پیش کیے۔ ناسا کے پچھلے مشنز نے مریخ کی سطح کا مکمل نقشہ، اس کی مٹی میں موجود معدنیات، اس کی سطح پہ موجود پہاڑ، میدان، آتش فشاں اور برف پہ مشتمل قطب شمالی کی تفصیلات اور تصاویر اکٹھی کی ہیں، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مریخ زمین سے ملتا جلتا سیارہ ہے، تاہم پانی یا زندگی کے آثار کے شواہد ابھی بھی کم ہیں۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق ہمارے نظام شمسی میں اگر ہماری زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں تو وہ مریخ ہی ہے۔ مریخ کے علاوہ زمین سے قریب ترین جو سیارے ہیں ان میں ایک ہمارا چاند ہے اور دوسرا وینس یعنی کہ زہرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ چاند کے گرد کوئی فضا موجود نہیں اور اس کی سطح پہ بنجر چٹانوں کے علاوہ کچھ اور ملنے کے آثار بھی بہت کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دن ہمارے 1 مہینے کے برابر ہوتا ہے۔
जहाँ तक ज़ोहरा की बात है तो वो एक जलते हुए अंगारे की तरह है जिसका औसत दर्जा हरारत 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी फिजा में हवा का दबाव इस तरह है जैसे हमारे समंदर की तह में होता है, यानी बहुत ज्यादा। और सोने पे सुहागा, ज़ोहरा पे वक्तन फवक्तन तेजाबी बारिशें होती रहती हैं। इन दोनों के बरक्स मरीख पे माहौल कदरे बेहतर है। उसकी मिट्टी में पानी के मिलने के शवाहिद मौजूद हैं। सूरज से दूर होने की वजह से वो दहकता हुआ शोला नहीं है। उसका ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जो कि इंसानों के लिए काबिल बर्दाश्त। उसकी फिजा जमीन के मुकाबले में कदरे पतली है, लेकिन सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं को किसी हद तक रोक सकती है। मरीख का दिन और रात का दौरानिया ज़मीन से बहुत मिलता जुलता है। मरीख का एक दिन 24 घंटे और 39 मिनट के बराबर होता है। मरीख की कशिश शकल ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 38% है। लेकिन जाहिर है, एक बात तो तय है कि टेक्नोलॉजी के बगैर मरीख पे हमारा वजूद नामुमकिन है। लेकिन ज़ोहरा के मुकाबले में मरीख किसी जन्नत से कम नहीं। पिछली कई दिहाइयों में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी समेत दुनिया की दीगर खलाई एजेंसियों ने कई एक मिशन मरीख और इसके इर्द गिर्द भेजे हैं। परसेवेरेंस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके जिम्मे मरीख से इस तरह के शवाहिद इकट्ठे करना है जिनसे मरीख पे किसी भी किस्म की जिंदगी के आसार का पता चल सके। परसेवेरेंस का एक और गोल ये है कि मरीख की आबो हवा का जायजा लेकर ये पता लगाए कि क्या यहाँ किसी भी किस्म की जिंदगी पनप सकती है या नहीं। इसका एक और अहम मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है ताकि आने वाले मिशन की तैयारी की जा सके। नासा की नेशनल स्पेस पॉलिसी के मुताबिक 2030 की दिहाई में मरीख पर इंसान को भेजा जाएगा और इंसान चांद के बाद पहली बार किसी और सैयारे पे अपने कदम रखेगा। आज की पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। इस बारे में या किसी भी बारे में जानने के लिए अपने सवालात, तबसरे और तज्ज़िये हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ब्रेन मसाला की पॉडकास्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इसके साथ ही शुक्रिया के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।